الیکشن سے پہلے آج کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں سند کے ساتھ وہ حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ حدیث ہر مبلغ کو، ہر خطیب کو جمعہ میں عوام کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ ووٹ کی شرعی حیثیت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ووٹ دینے کی ضرورت اور موجودہ سیاسی نظام کے انگریز کے موروں کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرنے کی جو شرعی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے اس حدیث کو بیان کرنا از حد لازم ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، درجنوں ماخذ میں ہے، اور پھر یہ وہ حدیث ہے الکامل جلد نمبر 3 یہ میرے پاس پڑی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی تھی جب لوگوں نے پوچھا تھا یزید سے جھگڑا کیا ہے، حجرے میں بیٹھ کے اللہ نہ کرو، کیوں جا رہے ہو کربلا کی طرف، اس کا سبب کیا ہے، کربلا میں کانٹے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جو الفاظ حدیث کے بیان کیے، یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرا سلطانا جائرا، جس کے ہوتے ہوئے ظالم بادشاہ کا زمانہ آ گیا، مستحلا لحرم اللہ، وہ ظالم بادشاہ جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اللہ کے لوگوں میں گناہ کی حکومت کرے، گناہ کا راج کرے. اب آگے اس نے کیا کرنا ہے، سرکار فرماتے ہیں فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، ایسے بادشاہ کے مقابلے میں وہ اپنے فعل سے کھڑا نہ ہوا یا اپنے قول سے کھڑا نہ ہوا، چپ سرکار بن کے بیٹھا رہا، تو کیا بھگتنا پڑے گا اس کو خمیازہ. فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اللہ اس ووٹر کو، اس سپورٹر کو، اس گونگے اور چپ رہنے والے کو اسی جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا. یہ حدیث شریف حضرت مولا علی اس کے راوی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یزید سے ٹکرانے کی وجہ بیان کی کہ میں یزید کے مظالم پر چپ نہیں رہ سکتا، سبب یہ ہے میرا اس کا کوئی پلیٹ کا جھگڑا نہیں ہے، پلاٹ کا جھگڑا نہیں ہے، عہدے کا جھگڑا نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے. جھگڑا ہے فرمان رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے بادشاہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اٹھیں، بولیں، اس کو بدلنے کی کوشش کریں. فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل، اگر اپنے فعل اور قول سے اس کے خلاف اٹھنا کھڑے ہوئے تو جس گڑھے میں جہنم میں اسے گرایا جائے گا، اسی گڑھے کے اندر ووٹر اور مددگار کو بھی گرایا جائے گا. یہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں تمہارے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ الکامل سے پیش کر رہا ہوں. اب میں حالات حاضرہ پر اس کو لانا چاہتا ہوں. یہ بادشاہ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے قادیانیوں کو بھائی بہن کہا، وہی نواز شریف جس نے ہولی کے جلسے میں رحمان اور بھگوان کو ایک کہا، یہ وہی نواز شریف تاریخ اسلام میں کسی نے اپنے منہ پر وہ سیاہی نہیں ملی جو اس نے ملی. تاریخ اسلام میں کسی مسلم بادشاہ نے ناموس رسالت کے کسی ہیرو کو پھندے پہ نہیں چڑھایا. یہ جرم کیا ہے تو نواز شریف نے کیا ہے.
یہی حکومت جس کے صدر نے علماء کو سود کے حلال کرنے کے لحاظ سے تبدیلی کی درخواست پیش کی، یہ وہی ہے حکمران جنہوں نے حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی کی، یہ وہی ہے حکمران جن کا وزیر قانون رانا ثنا قادیانیوں اور مسلمانوں کو ایک جیسا کہتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ حدیث جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اس کی روشنی میں ان کو ووٹ دینے والوں کے بارے میں اب سوچنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ جن کی مدد سے بنا اور جب بنا بیٹھے تھے تو پھر بدلنے کے لیے نہیں اٹھے، جہنم کے جس گڑھے میں اسے گرایا جائے گا وہاں ہی وہ بھی گرائے جائیں گے جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ لہذا چلو ماضی میں تو جو کچھ ہو گیا، الیکشن آ رہا ہے، یاد رکھو ادخلہ اللہ مدخلہ، جس نے عمران خان والے گڑھے میں جانا ہے یا زرداری کے گڑھے میں جانا ہے یا نواز شریف کے گڑھے میں جانا ہے وہ تو دوسری طرف دیکھے، اور جس نے قبر میں بھی مدینے کا اے سی لگانا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے آ جائے، اہل سنت کے کاز پر، اہل سنت کے مشن کے لیے آؤ میرے ساتھ یہ عہد کرو، اپنا انگوٹھا بلند کر کے، اپنا انگوٹھا دکھا کے امریکہ کے ایجنٹوں کو یہ بتا دو یہ انگوٹھا کٹ تو سکتا ہے مگر کسی غدار کی پرچی پہ لگ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میرے بھائیوں، گلی گلی یہ پیغام پہنچا دو، ووٹ فار سیل نہیں ہے، ووٹ فروخت کرنے کے لیے، ووٹ برادری کے لیے، ووٹ تھانے کے لیے، ان کو بتا ووٹ برادری کا نہیں ممتاز قادری کا ہے، ووٹ تھانے کا نہیں جنت لے جانے کا ہے، اور ووٹ نالی کا نہیں دین کی رکھوالی کا ہے۔ شبہ